لانے والے علماء کرام ذاکرین اعظام سب کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور بغیر کسی وقفے کے اور فاصلے کے آئی ایس او کے مرکزی صدر برادر عزیز جناب حسن عارف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مرکزی صدر آئی ایس او جناب حسن عارف صاحب۔ استاد العلماء مفسر قرآن سرکار علامہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ محترم جناب علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء کرام، میرے محترم سامعین اور حاضرین، میں اکابرین کے موجودگی میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، عرض صرف یہ ہے کہ مذکورہ بل جسے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ستا کیویں پیے جبریل دے پرے تے سمجھ والا گرم ریت تے کیویں ستا پے، جنا علی دی تھی این بھیرا دے کول ان بھیرا دی لاش کو ڈٹھس تو میری سہی بھی گل کیتی ہے، یہ فقط بھیڑ بھیرا نہیں، یہ بھائیوال بھی ہیں، پھر بابا نے بھائیوال کٹھے ہوئن وہ حساب کریں گے نا، انہیں تیر پتھر نیزے ہٹن تو بی بی ڈٹھا بھیرا دی لاش دے بڑی نے غور کیتا ہے، بی بی آدھی جنگ مک گئی ہے دوئے بھیڑ بھیرا تو چاہ کر حاویر نظام، بی بی آدھی سادہ کے بچیا ہے کیا خارچو ہے وچ کربل میں میدان، او شاہ فرمایا اللہ دی جائی پیدا میں تو ود نقصان، فرمے من میدان ہی قتل بچ گئی ہے، او دنیا تے تیری نسل دا خطان نشان، ایک وائر اجر آج کے نہیں دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین، انسان کو کہ جو ملک پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کی اس محنت کو برباد کرنا چاہتا ہے جو
شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد اور امن کی فضا قائم کرنے سے اور قائم کرنے کے لیے جو صدیوں سے ہمارے علماء نے اور ذاکرین نے دن رات جو کوشش کی ہے، ہمارے اس اتحاد کو، ہمارے اس اتفاق کو ختم کرنے کی اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ شیعہ حیدر قرار صرف ایک بل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ملک پاکستان جہاں تک ہو سکا ہم نے ہر دور میں جانوں کا نذرانہ دے کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو اپنی زندگی میں قائم رکھا ہے۔ اگر آپ بات سن نہیں رہے تو مجھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھے میرے صاحبان، کان نہ سنے، روح سنے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ مسئلہ صرف ایک بل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے اتحاد کا مسئلہ ہے، ہماری علماء کی اور ہماری ذاکرین کی اس محنتوں کا مسئلہ ہے کہ جو گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، تحصیل تحصیل، ضلع ضلع، صوبہ صوبہ، ملک ملک، ہر ممبر پر ہر جملے کے بعد شیعہ سنی بھائیوں، شیعہ سنی بھائیوں، شیعہ سنی بھائیوں کے جملے کہتے ہوئے ہمارے علماء و ذاکرین نظر آتے ہیں۔ یہ کون ہے کہ جو شیعہ اور سنی کا اتفاق باقی نہیں دیکھ سکتا؟ ہمیں جہاں پہ اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے، وہاں پر ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم اس ملک میں انتشار نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں جنگ نہیں چاہتے، خانہ جنگی نہیں چاہتے، چونکہ جب ہم واپس گھروں کو لوٹیں گے تو ہمارے دائیں جانب کسی اہل سنت بھائی کا گھر ہے، ہمارے دوسری جانب کسی ہمارے پیارے اہل سنت بھائی کا گھر ہے۔ تو اس تقریر کے بعد، اس میٹنگ کے بعد ہمیں اس ملک میں ہی رہنا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے محترم جوانوں اور بزرگ علماء کرام کہ ہمارا مسئلہ اس بل کے ساتھ ساتھ اپنی اس وحدت کو بھی قائم رکھنے کو، یا پردیس، ہر جگہ پر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک پاکستان کے امن کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی کے لیے ہم وہ لوگ ہیں کہ جو دن رات سڑکوں پہ ہوتے ہیں، سوائے اللہ اور محمد و اہل بیت محمد کے ہمیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی۔ آسان ترین ہدف ہے ملک پاکستان میں ذاکرین امام حسین علیہ السلام، اور جب ہمیں ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے تو ٹارگٹ کرنے کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کہ کوئی شہید کے بچوں سے پوچھے کہ آپ کس حال میں زندہ ہیں۔ یاد رکھے جوانوں، یہ جو FIR کا سلسلہ ہوا ہے، اس میں کچھ غفلت ہماری، اگر یہ اجتماع ہم 4 مہینے پہلے کر لیتے تو آج ہم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن کیا کریں کہ سب کو پیسہ کمانا ہے، سب کو جائیدادیں بنانی ہے، پلاٹ خریدنا ہے، رقبے بنانے ہیں، اپنے اپنے ہدف کو، ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے۔ یاد رکھے جوانوں، جب ہم خود ہی ایک دوسرے پر FIR کروائیں گے تو دشمن ہم پہ FIR کس طرح نہیں کروائے گا؟ پہلے خود طے کر لیں کہ ہم نے چلنا کیسے ہے۔ کیا یہ اجتماع صرف ہمارے جسموں کا ملاپ ہے یا ہمارے دلوں کا؟ انشاءاللہ یہ ہمارے دلوں کا ملاپ ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھا نظر آئیں گے۔ یاد رکھے جوانوں، کچھ بھی ہو، حالات جیسا بھی ہو، حالات ملک کے جیسے بھی ہوں، ایک ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی کی بے احترامی نہیں کریں گے، اور نہ ہم کرتے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی بھی صورت ہم اس ملک کے امن کے لیے، کسی بھی صورت میں ہم مولا علی علیہ السلام کے دشمن کی اہانت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمن کی توہین کو حرام ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے گستاخی علی ابن ابی طالب کرنا ہے۔